شرط ہفتم نیت کا بیان۔ نماز کی ساتویں شرط نیت کرنا ہے۔ نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نیت میں خاص اس نماز کا ارادہ کرے جو پڑھنا چاہتا ہے۔ مثلاً اگر ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ ارادہ کرے آج ظہر کی نماز پڑھتا ہوں۔ اگر قضا ہو گئی ہو تو یہ نیت کرے کہ فلاں دن کی ظہر قضا پڑھتا ہوں۔ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہو تو اس کی اقتدا کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ اگر زبان سے نیت نہ کرے تو نماز میں کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اگر زبان سے بھی کہہ لے تو اچھا ہے۔ جو نمازیں سنت، نفل اور وتر ہیں تو ان میں صرف اتنی نیت کرنا کافی ہے کہ نماز نفل یا سنت یا وتر پڑھتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، نیت کہتے ہیں نماز شروع کرنے کے ارادے کو، یعنی نمازی نماز شروع کرتے وقت فوراً ارادہ کرے کہ آج کی ظہر کی نماز فرض پڑھتا ہوں۔ اگر یہ نیت کسی قدر تأمل کے بعد ہوگی تو نماز نہ ہوگی۔ عالمگیری۔ نماز جنازہ میں نیت کرنی چاہیے کہ نیت کرتا ہوں نماز برائے اللہ تعالیٰ کے اور دعا برائے میت کے۔ تنہا فرض نماز پڑھنے والے کے لیے صرف فرض کی نیت کرنا کافی نہیں جب تک وہ اس کے ساتھ نماز ظہر یا عصر وغیرہ کے الفاظ متصل نہ کرے۔ اگر متعلق فرض وقت کی نیت کی اور نماز ظہر وغیرہ کو متعین نہ کیا تو بھی نماز جائز ہے، سوائے نماز جمعہ کے، یعنی نماز جمعہ کی تعین کرنا شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہ ہوگی۔ نمیہ کبیری۔ فائدہ: نماز میں عدد نماز کی نیت کرنا شرط نہیں، اگر کر لے تو بہتر ہے۔ مثلا اگر کسی نے فرض نماز شروع کی پھر گمان کیا کہ یہ نفل ہے تو اسے اس سابقہ نیت سے نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ نماز فرض ادا ہو جائے گی، کیونکہ جو نماز فرض کی نیت سے شروع کی گئی ہے اس نیت کا آخر نماز تک باقی رہنا شرط نہیں، صرف شروع کرتے وقت شرط ہے۔ کبیری۔ کسی نے دو فرضوں کی مانیت کی، وہ نیت ظہر سمجھی جائے گی۔ اسی طرح اگر دو فوت شدہ نمازوں کی ایک ساتھ نیت کی تو وہ نیت پہلی فوت شدہ نماز کی ہوگی، اور اگر فوت شدہ دو فاتحہ نماز کی ایک ساتھ نیت کی تو وہ پہلی فوت شدہ نماز کی نیت سمجھی جائے گی اگر وہ آخر وقت میں ہو۔ منیہ۔ مسئلہ امام کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں، البتہ اگر عورتوں کی جماعت کریں تو امام عورت کو عورتوں کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ مقتدی کو صرف فرض کی نیت کرنا اور نماز کا تعین کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اقتدا کی بھی نیت کرنی چاہیے۔ اگر امام کی اقتدا کی نیت کی لیکن نماز کا تعین نہ کیا تو جائز ہے، مگر یہ قول بعض کا ہے۔ قاضی خان نے ذکر کیا ہے کہ جائز نہیں، اور اسی قول کو اختیار کیا گیا ہے کیونکہ اقتدا جیسے فرض میں ہوتی ہے اسی طرح نفل میں بھی ہوتی ہے، پس ان دونوں میں سے ایک کا تعین کرنا ضروری ہوا۔ صغیری۔ اسی طرح اگر نیت کی کہ امام کے ساتھ پڑھتا ہوں تو اگر امام کی نماز کی اور اس کی اقتدا کی نیت نہیں کی تو جائز نہیں۔ مسئلہ اگر کسی نے اقتدا کی نیت کی اور اس کے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ امام کون ہے تو اس کی نیت صحیح ہو گئی۔ اسی طرح اگر کسی نے امام کی اقتدا کی نیت کی اور وہ گمان کرتا ہے کہ امام زید ہے مگر وہ تھا عمر تو بھی نیت صحیح ہو گئی، مگر جب یہ اقرار کرے کہ میں نے زید کی اقتدا کی، آیات افضل یہ ہے کہ امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد اقتدا کی نیت کرے، اور اگر اس وقت کے امام نماز کی جگہ کھڑا ہو تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ اگر کسی نے اس گمان سے ایک امام نے نماز شروع کر دی ہے، اس کی اقتدا کی نیت کر کے نماز شروع کر دی، حالانکہ ابھی امام نے نماز شروع نہیں کی تھی،
تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی، پھر سے نیت کر کے نماز شروع کرنی چاہیے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص سالوں تک نماز پڑھتا رہا مگر اس کو فرض و نفل میں تمیز نہ ہوئی، تو اگر اس نے نمازیں فرض سمجھ کر پڑھی ہوں گی تو اس کی فرض نمازیں ادا ہو گئیں، اگر یہ سمجھ کر نمازیں نہ پڑھی ہوں گی تو اس کے ذمہ فرض نمازیں باقی رہیں گی اور اسے تمام سالوں کی قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ ایک ضروری یادداشت جاننا چاہیے کہ تمام عبادات میں بلا اتفاق قائمہ نیت کرنا شرط ہے، رکن نہیں۔ البتہ تکبیر تحریمہ میں اختلاف ہے کہ وہ شرط ہے یا رکن، مگر اعتماد علیہ یہ بات ہے کہ وہ بھی نیت کی مانند شرط ہے اور بعض اس کی رکنیت کے قائل ہیں، تاکہ اس میں نماز جنازہ بھی شامل ہو جائے۔ نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ سب کے نزدیک رکن ہے۔ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ تمام عبادات نیت کرنا شرط ہے، اس سے وہ عبادات مستثنی ہے جو عبادات کے مشابہ ہے، جیسے ایمان، تلاوت، اذکار اور اذان وغیرہ۔ یہ عبادتیں نیت کی محتاج نہیں۔ اگر کوئی عبادت مختلف افعال والی ہو تو اس کے ہر رکن کے ساتھ نیت کرنا ضروری نہیں۔ مثلا نماز کے بہت سے افعال، مثلا رکوع، سجدہ اور قعدہ وغیرہ، اور یہ افعال ارکان نماز ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ رکوع و سجود کرتے وقت بھی نیت کی جائے، صرف شروع کی نیت کافی ہے، اس سے متعلق تمام افعال بھی اسی میں آ جائیں گے۔ اس بنا پر یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نماز خالص اللہ کے لیے ابتدا میں شروع کی اور پھر بیچ میں ریا کو بھی دخل ہو گیا تو اس کے خلوص میں کوئی نقص واقع نہ